بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو ان دنوں کو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں، من بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی ذات پر، باتخاذکم العجل، کون سا ظلم کیا؟ کہ تم نے بنایا العجل بچھڑے کو معبود۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف۔ فاقتلوا انفسکم، پس تم قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم، یہ خیر لکم، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے پاس۔ فتاب علیکم، پس توبہ قبول کی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت وہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں اس رکوع میں اللہ رب العزت جو ہے اپنے احسانات، اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو۔ کل جو ہے ایک بات ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے آل فرعون سے جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اور پھر وہ کیا ظلم کرتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے جو آل فرعون تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش سے ہم نے تم کو نکالا۔ پھر کیسے نکالا؟ کہ سمندر کے جو ہے وہ 12 راستے بنائے، اور اس میں سے یعنی بنی اسرائیل نکل گئے، اور فرعون جو ہے اور اس کی قوم غرق ہو گئے۔ آج جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ایک اور نعمت بتا رہے ہیں، اور پھر نعمت کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہوں نے جو اپنی جانوں پر شرک کیا، اللہ رب العزت اس کو یاد کروا رہے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، ب یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ جب فرعون سے نجات مل گئی ان کو، تو یہ جو ہے وادی سینا میں، صحرائے سینا میں رہنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود درخواست کی کہ آپ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ ہمیں ایک ایسی کتاب دیں، ایک ایسا قانون دیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ 40 راتوں کا قیام کریں، ٹھیک ہے، کوہ طور پر، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ کتاب دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کا اعتکاف کرنے کے لیے گئے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب بچھڑے کو معبود کیسے بنایا؟ ٹھیک ہے، تو روایات میں ملتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل جو ہے کافی عرصے سے آل فرعون کے ساتھ رہے تھے، تو چونکہ یہ کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے تھے، تو ان سے یہ متاثر ہو کر آئے تھے۔ وہ کس طرح متاثر ہو کر آئے تھے کہ جو آل فرعون تھے ان کے اندر جو ہے نا بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھی، اور ان میں سے ایک برائی شرک کی تھی، اور وہ حلول کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اب حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ یعنی یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حلول کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ عقیدہ آج کل کے جو ہے ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی گائے ہے، یا گائے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اتار ہو گیا، ٹھیک ہے،
یا پھر کوئی نیک بندہ ہو ان کے نزدیک ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ رب العزت نے اتار لے لیا، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح آل فرعون کے اندر بھی جو ہے ایک برائی تھی کہ وہ بھی حلول کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح سانپ کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح فرعون کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ساری یہ دیکھ کر آئے تھے۔ اب بچڑے کو معبود انہوں نے کیسے بنایا کہ ان کی قوم میں ایک جادوگر تھا سامری، اور وہ سنار بھی تھا۔ پیچھے ہم نے کہا کہ جب فرعون کا لشکر پیچھے آیا بنی اسرائیل کے، تو ان کے گھوڑے رک گئے، وہ پانی میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے آئے اور سب سے پہلے گھوڑا ان کا پانی میں گیا۔ تو جو سامری تھا یہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اس گھوڑے کو، اور اس نے دیکھا کہ گھوڑا جہاں جہاں پاؤں رکھ رہا ہے وہاں سے گھاس اگ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس مٹی کے اندر کوئی جو ہے خاص کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے۔ تو اس نے وہاں سے وہ مٹی لے لی، کچھ مٹی جو ہے وہاں سے اٹھا لی۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس نے، کیونکہ یہ سنار تھا، تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں جو ہے وہی مٹی ڈال دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی تھی۔ اب اس مٹی کی وجہ سے اس جو ہے بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو اس نے پوری قوم کو کہا کہ دیکھو یہ بچڑے میں اللہ رب العزت حلول کر گئے ہیں، اور یہی تمہارا اور موسیٰ اور ہمارا خدا ہے، بس تم اس کی کیا کرو، عبادت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، جو ان کے بھائی تھے۔ انہوں نے بہرحال بہت سمجھایا، تو کیا ہے، لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ بعض لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مان لی، اور جو زیادہ تر لوگ تھے، کثیر تعداد میں لوگ تھے، وہ سامری کی باتوں میں آگے اور انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ٹھیک ہے، تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی وہ بہت غصہ کیا، حضرت ہارون پر بھی کیا اور قوم پر بھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے تو معذرت کی کہ میں نے تو بہت کوشش کی، لیکن جو ہے تمہاری قوم نے جو ہے وہ بات نہیں مانی۔ پھر ظاہر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے قوم کو جو ہے مطلب سمجھایا، تو قوم یہ بات مان گئی، انہیں اپنی غلطی کا ازالہ ہو گیا کہ واقعی ہی جو ہے ہم نے یہ غلطی کی ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ رب العزت معاف کر دیں، آپ اللہ رب العزت سے درخواست کریں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان بھی دی، یعنی تورات ان پر اتاری، لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہے ہدایت پالو۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ جو ہے اپنا احسان یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے جس چیز کی خواہش کی تھی اللہ سے کہ ہمیں کتاب دی جائے، تو اللہ نے وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کر دی۔ اب یہ ہے کہ اللہ نے معاف کیسے کیا، وہ معاف کی صورت کیا تھی، ٹھیک ہے، وہ معاف کی صورت یہ تھی، وہ اس آیت میں بیان کی گئی۔ وہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے آزمائش تھی۔ وہ کیا تھی کہ اللہ نے کہا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، ٹھیک ہے، اب تم اللہ سے جو ہے توبہ مانگ رہے ہو، تو وہ توبہ کی صورت کیا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو کیا کرو، قتل کرو۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی بلکہ اللہ کی عبادت کرتے رہے تھے، تو وہ 12,000 کی تعداد تھی۔ وہ سارے جو ہے وہ ننگی تلواریں لے کر آئے، اور پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائیوں کو۔ پھر جنہوں نے شرک کیا تھا ان سب کی انہوں نے گردنیں اتار دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان کی توبہ قبول کی، یعنی یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن وہ اس آزمائش میں جو ہے وہ پاس ہوئے۔ یعنی اللہ نے ان کی توبہ تو قبول کی، لیکن اس صورت میں کہ دنیا میں ان کو سزا دی، یعنی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہی آتا ہے ایک دوسری جگہ پر کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، اور یہاں پر بھی دیکھیں اللہ نے توبہ کس طرح قبول کی کہ ان کی گردنیں اڑائی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں کہ کوئی بھی قوم جو ہے، ادھر ہم نے بات کی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود اس لیے بنایا کہ یہ کہاں رہے، آل فرعون کے ساتھ، ٹھیک ہے،
چونکہ ان کے اندر حلول کا عقیدہ پایا جاتا تھا تو ان کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی. تو ہمیں بھی جو ہے اس سے بچنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے کافی عرصہ جو ہے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اور ہندوؤں کے اندر جو ہے یہ رسمیں پائی جاتی تھی، یعنی تیجا کرنا، پھر جو ہے 7واں کرنا، پھر 40واں کرنا میت کے بعد، اور اس کو ابھی تک ہم نے بھی جو ہے اپنی رسم میں شامل کیا ہوا ہے. حالانکہ اس چیز کا جو ہے ثبوت نہ تو قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے اس رسم کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس رسم سے بچنا چاہیے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسمیں ہندو مناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح شادی بیاہ میں بھی جو ہم جو ہے مہندی کی رسم ہو گئی، اور اسی طرح اور بھی رسمیں ہوتی ہیں، جاگا ہو گیا، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ ہندوؤں سے آئی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دیں، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دیں. وما علینا الا البلاغ.